سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں سے قرآن مجید کو کیا پتا قرآن مجید کا، پیچھے اور اٹھا لیں گے پھر قرآن مجید جو بھی نہیں ہوگا ان کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، مکہ کے مشرک جو تھے نا، یہ قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ یہودیوں نصرانیوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، اگر اللہ پاک نے ہماری طرف کو ڈرانے والا پیغمبر بھیجا نا تو ہم سب امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ کہا کرتے تھے قسمیں کھا کھا کے اللہ کے محبوب کے تشریف لانے سے پہلے۔ یہودیوں نصرانیوں نے تو اپنے نبیوں کی تکذیب کی ہے، اگر ہماری طرف اللہ پاک نے کوئی نذیر کو ڈرانے والا پیغمبر بھیجا نا ہم سب امتوں سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھائیں مشرکوں نے اللہ پاک کی قسمیں، پکی قسمیں، مضبوط قسمیں کھائیں، کوئی کچی بلی نہیں، مضبوط قسمیں کھائیں اللہ۔ اور شیطان کو بھی جب اللہ پاک نے اپنے دربار سے نکالا نا تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں سب اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان کو میں نہیں گمراہ کر سکوں گا، کہ سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس نے اللہ پاک کی عزت کی قسم کھائی شیطان نے۔ مکہ کے مشرکوں نے مشرک ہو کے کس کی قسم کھائی؟ اللہ کی، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی انہوں نے، حالانکہ مشرک تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، مشرکوں نے، کافروں نے اللہ پاک کی قسمیں کھائیں، مشرکوں نے مشرک ہو کے اللہ پاک کی قسم کھائی، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی۔ اور شیطان نے شیطان ہو کے کس کی قسم کھائی؟ اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی۔ لیکن موجودہ دور کے جو مشرک ہیں یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، بھائی باپ کی قسم، دودھ پتر کی قسم، پیر استاد کی قسم، غوث پاک کی قسم، اس کے علاوہ اور بھی لوگ قسمیں کھاتے ہیں جی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قسم اٹھاتے تھے تو ایسے اٹھاتے تھے والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ مشرکوں نے قسمیں کھائیں، پکی قسمیں کھائیں اللہ کی، کیا کہ لئن جاءہم نذیر، البتہ اگر آیا نا ان کے پاس کوئی نذیر ڈرانے والا آیا تو لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، البتہ یہ ضرور ہوں گے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، زیادہ ہدایت یافتہ ہر ایک امت سے۔ قسمیں یہ کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا نا، اللہ نے نبی پیغمبر بھیج دیا تو ہم ہر سب امتوں سے، ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے اس نبی کے
اس پیغمبر کا، اس نبی کا اتباع کر کے. فلما جاءہم نذیر، پر جب آ گیا پھر ان کے پاس لانے والا، اللہ کے محبوب آ گئے، اللہ نے بھیج دیا ہے جی، اور خالی نہیں بھیجا، کتاب لے کے بھیجا. ما زادہم الا نفورا، تو ان کی نفرت میں اضافہ ہوا. ان کی نفرت میں بجائے اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے، اتباع کرتے، محبت کرتے، پیار محبت کرتے، اللہ کے محبوب کو قبول فرماتے، بلکہ کیا ہوا، ان کی محبت نفرت میں کیا ہوا، اضافہ ہوا. بھائی ایمان اور نفرت کرنے لگے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ مکے کے مشرک نفرت کرنے لگے. مکہ کے مشرک کافی نفرت کرتے تھے، اور صحابہ کرام اللہ کے محبوب سے محبت کرتے تھے. صحابہ کرام محبت کرتے تھے. کوئی اولاد اپنے والد سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب سے محبت کی ہے. اسی لیے اللہ کے محبوب کے صحابہ، اللہ کے محبوب مکے میں تھے تو صحابہ کرام مکے میں رہتے تھے. اللہ کے محبوب مدینے میں تھے، صحابہ کرام مدینے میں رہتے تھے. اللہ کے محبوب سفر میں ہوتے، صحابہ کرام سفر میں ساتھ ہوتے تھے. نبی کے حضر میں ہوتے اللہ کے نبی، صحابہ کرام حضر میں ساتھ ہوتے تھے. اللہ کے محبوب جہاد کرتے تھے، صحابہ کرام ساتھ جہاد کرتے تھے نبی کے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، کھانے کھاتے تھے اکٹھے ہو کے. صحابہ کرام اللہ کے محبوب کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی واض و نصیحت تبلیغیں سنتے تھے، اور اللہ کے محبوب کا کے چہرے کا جو دیدار کرتے تھے صحابہ کرام. جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ نا جنگ بدر میں میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. وہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو اے بیٹے نے باپ کو مار دیا. ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں ہوتا تو دنیا دیکھتی، گردن تیری ہوتی، تلوار تیرے باپ ابو بکر صدیق کی ہوتی. دنیا دیکھتی، میں نے تجھ کو چھوڑنا، پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ابو بکر کو بیٹے سے محبت نہیں، ابو بکر کو اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت ہے. زید بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے صحابی کا کفار مکہ نے پکڑ لیا، ان کو شہید کرنے لگے، مکہ کافر ہے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. ابو سفیان نے کہا کہ زید کیا یہ تو چاہتا ہے، ہاں تجھے اللہ کی قسم ہے سچ بات کرنا، کیا تجھے چاہتا ہے کہ تو اب اپنے اہل و عیال میں ہوتا، تیرا نبی ہمارے پاس ہوتا، ہم تیرے نبی کو قتل کر دیتے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے؟ اب تو زید بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان تو ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. تو کہتا ہے نبی کو قتل کر دیا جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میں اپنے محبوب کے پاؤں میں پھر بھی کانٹا برداشت نہیں کرتا. ابو سفیان نے کہا کہ لوگوں میں نے آج تک ایسی محبت کرنے والے نہیں دیکھے جیسی محبت اللہ کے محبوب کے صحابی اللہ کے محبوب سے کرتے ہیں، ایسی محبت کرنے والے میں نے کوئی نہیں دیکھی. تو یہ بے ایمان مکے کے کافر مشرک بدبخت ازلی بد نصیب یہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے نفرت کرتے تھے، استغفر اللہ، پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی. اللہ کی کسی چیز کو ایسا نہیں پسند کرنا چاہیے جتنا اللہ کے محبوب کو پسند کرتے ہیں، لیکن نہیں کیا. فرمایا مکہ کے مشرک کفر بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے، بد عہدی بھی کی، عہد کر کے عہد کو توڑا، اور اللہ کے نبی سے نفرت بھی کرتے تھے، اور استکبارا فی الارض زمین میں تکبر بھی کرتے تھے. بدبختی کہتے تھے ہم بڑے ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم بڑے ہیں. ہم نے اگر نبی کو نبی کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو پھر سرکاری ختم ہو جائے گی، ہماری چتراہٹی ختم ہو جائے گی، ہم مداح ہو جائیں گے، ہم بڑے ہیں. یہ کہا کرتے تھے. وہ مکر سیئ، اور بری تدبیر کرتے تھے. اللہ کے نبی کے خلاف تدبیریں کی کہ نبی کو قتل کر لیا جائے یا قید کر لیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر نکال دیا مکے سے. اور یہ مکے کے مشرک بھی اور یہودی بھی یہ تدبیریں کرتے رہتے تھے کہ نہ مسلمان رہے، نہ اسلام رہے، نہ نبی آخر الزمان، نہ قرآن رہے. یہ پروپیگنڈے بری تدبیریں کرتے رہتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر اس کے اہل کو. جو کرتا ہے نا بری تدبیر کا وبال کیا ہے، اسی پہ بڑھتا ہے. کہتے ہیں کہ جو کنواں کھودے نا کسی کے لیے تو اسی کو وہ آ بھی گرتا ہے. ہاں جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو صحابہ کامیاب کیا،
اور اپنے محبوب کی زندگی میں یہودیوں کو بھی اللہ پاک نے برباد کر دیا، اور مکے کے مشرک سے ان کا بھی اللہ پاک نے خاتمہ کر دیا، یعنی پوری تدبیریں ان پہ اللہ پاک نے ڈال دی۔ فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، محبوب اب تقریریں، واضح نصیحتیں، تبلیغیں بہت ہو گئی ہیں، اب وہ مکے والے نا نہیں انتظار کرتے مگر پہلوں کے دستور کا، کہ جس طرح پہلے کافروں کو مشرک اللہ پاک نے کفر شرک کی وجہ سے برباد کیا ہے نا، بس اب تو یہی رہ گیا، کفر شرک کی وجہ سے یہ برباد ہوں گے، بڑی تبلیغیں ہوں گی، واضح نصیحت تھوڑی ہو گئی ہیں، اب وہ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلوں کے دستور کا، جی جس طرح پہلے لوگ اپنے کفر شرک کی وجہ سے برباد، اب یہ بھی کفر شرک کی وجہ سے برباد ہوں گے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، محبوب تو نہیں پائے گا اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے مشرک اللہ کے عذاب کے مستحق ہے، یہ نہیں اب ان پہ اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، اب ان پہ اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ ہاں اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں، جو پہلے دستور چلا، جس طرح پہلے اللہ والے کافر و مشرک برباد کیا ہے تو اب بھی ان کو برباد کیا جائے گا، تبدیلی نہیں پائے گا اللہ کے دستور میں، یعنی اللہ کے عذاب کے مستحق ہے مکے کافر مشرک، اب یہ نہیں ہوگا کہ ان پہ عذاب نہ آئے اور ان پہ اللہ کی رحمت ہو جائے، انعام ہو جائے، یہ تبدیلی نہیں آ پائے گی۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور نہیں دو پائے گا محبوب اللہ کے دستور میں کوئی ہٹ نہیں سکے گا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے مستحق یہ ہیں، ان سے عذاب ہٹا کے کسی اور کو دے دیے گئے، یہ بھی نہیں ہوگا، اب ان کو یہ عذاب کے مستحق ہے، انہیں بھی عذاب مسلط ہوگا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ نہیں چلے زمین میں؟ ان کو چلنا چاہیے، زمین میں پھرنا چاہیے، دیکھیں یہ کیسے وہ انجام ان سے پہلے لوگوں کا، جو سے پہلے لوگ قوم عاد تھی، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب، یہ قومیں تھیں، ان کو دیکھنا چاہیے ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح یہ برباد ہوئے، کس طرح اللہ پاک نے ان کا صفایا کیا۔ اور وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ مکے والوں سے قوت میں زیادہ تھے، یہ مکے والے کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے چودھری بے ایمان، وہ بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے سرمایہ دار تھے پہلے، بڑی زمینوں والے، باڈی گارڈوں والے، جتھے پارٹی، بڑے مضبوط، ہر لحاظ سے وہ طاقت والے تھے، اللہ پاک ان کو نہیں چھوڑا، یہ تو شاہی کوئی نہیں مکے والے۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اور زمین آسمانوں اور زمین میں سے کوئی چیز بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، زمین و آسمانوں میں سے خواہ کو فرشتہ ہے، خواہ کو نبی ہے، ولی ہے، کوئی بادشاہ ہے، بلکہ ساری مخلوق بھی مل کے اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی بھی اللہ پاک کو ہرا نہیں سکتا، بے بس مجبور نہیں کر سکتا۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون موحد ہے، اور کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون موحد ہے، کون مشرک ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے۔ اللہ ان مشرکوں کو، کافروں کو بھی جانتا ہے کہ کون کون سے کافر ہے، کون کون سے مشرک ہے، قدیرا، قدرت والا بھی ہے، جب چاہے گا پکڑ لے گا، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا، قدرت بھی ہے، جب چاہے گا نافرمان مشرک کافروں کو پکڑ لے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ پکڑے لوگوں کو بس وہ اس چیز کے جو کمایا انہوں نے نہ چھوڑے زمین کی پشت پہ کسی جاندار کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر مشرکوں کو ان کے شرک کی وجہ سے چھوڑے تو زمین کی پشت پہ کسی مشرک کو بھی نہ چھوڑے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ اگر مشرکوں کو شرک کی وجہ سے پکڑے تو اللہ کسی مشرک کو زمین کی پشت پہ نہ چھوڑے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے تو کسی جاندار کو، کوئی بھی جاندار اللہ پاک زمین پہ نہ چھوڑے، سب کا صفایا کرے جتنے بھی جاندار ہیں۔ اب اشکال یہاں یہ ہے کہ گناہ تو کیا لوگوں نے، باقی جانداروں کو کیا گناہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب لوگ ہی نہیں رہے تو لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ہر شے بنائی ہے، تو پھر دوسری شے باقی رکھ کے اللہ پاک نے کیا کرنا ہے؟ جب لوگ ہی نہیں رہے تو لوگوں کے لیے اللہ پاک نے لوگوں کی خدمت کے لیے ہر شے بنائی ہے، جب لوگ ہی ختم ہو گئے تو باقی چیزوں باقی رکھ کے اللہ پاک نے کیا کرنا، کیا فائدہ باقی رکھ کے باقی چیزوں کو۔ فرمایا لیکن وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے ایک وقت مقرر رہتا ہے، کافروں مشرکوں کو لوگوں کو اللہ پاک ایک وقت مقرر ان کی ہلاکت کا وقت اس وقت ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب پھر آ جاتا ہے وقت ان کا ہلاکت کا، جب ان کا صفایا ہو جاتا ہے، پھر مریا میٹ ہو جاتے ہیں وہ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔
اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا، دیکھ رہا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھتا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے کہ کون کلاس میں آ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے کہ نا اللہ پاک دیکھ رہا ہے کون کلاس سے غیر حاضر ہے اور کون دل سے بیٹھا ہے کلاس میں، کون دل سے نہیں بیٹھی، سب اللہ پاک کو پتہ ہے، دیکھ رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، حاضری لگ رہی ہے، رجسٹر کے اندر نام درج ہو رہے ہیں، آج کون آیا ہے کون نہیں آیا، بھائی دیکھ لو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے دربار میں ہماری حاضری لگو، اللہ کے دربار میں حاضری لگ جائے، پیچھے شہ کے نہیں رہے گی، اللہ قبول کر لے گا اس کو۔ حاضریاں لگواؤ، نماز پڑھ کے بھی حاضری لگواؤ اور کلاس میں حاضر ہو کے بھی اللہ کے دربار میں حاضری لگواؤ۔ نماز کی بھی حاضری لگتی ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں رپورٹ اللہ کے دربار میں، پتہ لگتا ہے، اللہ پہلے ہی جانتا ہے، لکھا جا رہا ہے کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، کون سویا رہتا ہے فجر کی نماز میں، کون اٹھ کے آ جاتے ہیں، سب ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، جس طرح کے اندر لکھا جا رہا ہے، اللہ پاک کو سارا پتہ ہی ہے۔ تو اللہ پاک کیا ہے، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھے یا نہ، کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ کون دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ سب دروازے بند کر لو لیکن ایک دروازہ کھلا ہے جس سے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جی اجالوں میں بھی دیکھتا ہے اللہ، اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے اللہ، پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، بیک مگر دیکھتا ہے، ذرے ذرے کو دیکھ اللہ، کتنے ذرے ہیں، بیک مگر دیکھتے ذرے نہیں، ساری مخلوق جتنی بھی ہے اپنی ساری مخلوق کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے، بیک مگر دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ سورہ فاتر ماشاءاللہ اپنے مختصر معنی مفہوم کے ساتھ پوری ہوئی تھی، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ ترجمہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں کھائیں مشرکوں نے اللہ کی پکی قسمیں، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، البتہ اگر آیا ان کے پاس کو ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، البتہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے وہ دوسری ہر ایک امت سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب آیا ان کے پاس نذیر ڈرانے والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا، استکبار فی الارض، زمین میں تکبر کیا، ومکر السیئ، اور بری تدبیر کی، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر اس کے اہل کو۔ فہل ینظرون، پس نہیں یہ مشرک انتظار کرتے، الا سنت الاولین، مگر پہلوں کے دستور کی، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، بس ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی، فلن تجد، اور نہیں پائے گا تو ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے دستور میں کوئی تحویلا، کوئی ہٹنا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے یہ مشرک زمین میں، فینظروا، پس دیکھ دے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے وہ انجام ان سے پہلے لوگوں کا، وکانوا اشد منہم، کو تھے وہ ان سے قوت میں سخت ہے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں سے کوئی بھی چیز اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتی۔ انہ کان علیما قدیر، بے شک ہے اللہ جاننے والا قدرت والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ پکڑے لوگوں کو بس وہ اس چیز کے کمایا انہوں نے، یعنی گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پشت پہ کسی جاندار کو نہ چھوڑے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُ، لیکن وہ مول دیتا ہے اللہ کو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گا وقت ان کا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس بے شک اللہ ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، ابھی سارے ساتھی بیٹھے ہیں، تو ہمارے ایک ساتھی بھائی عبد المجید کا کوئی عزیز ہے، وہ فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ سے، تو اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تو ہمارے مسجد کے کئی ساتھی بیمار ہیں، میاں صاحب بیمار ہیں، بھائی اپنا موسیٰ بیمار ہیں، اور کئی بیمار ہیں، تو بھی ہم دعا کرنی ہے، اللہ پاک نے سے دے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک یہ سورہ فاتر اللہ پاک تیرے طرف سے، تیرے فضل سے پوری ہوئی اپنے مختصر بال مفہوم کے ساتھ، اللہ پاک اسے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس سورہ فاتر کے سمجھنے سے سمجھانے میں، اللہ پاک بیان کرنے میں، سننے میں جو کمی بیشی کوتاہی ہوئی اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ہم دنیا سے جائیں، اللہ قرآن پڑھتے جائیں، تیرے نبی کا کلمہ نصیب ہو موت کے وقت۔ الہ العالمین ہماری دنیا بہتر فرما، آخری بہتر فرما۔ اللہ ہمارے پاس جتنے نمازی سکول والے بیمار سب کو سے شفا نصیب فرما۔
بھائی عبدالمجید کی کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرما، ان کے درجے بلند فرما، اللہ پاک ان کے برساگ الماحقین کو صبر ضمیر کی توفیق نصیب فرما، اللہ پاک ہم سب کے ساتھ اپنے درگزر کا معاملہ فرما، اللہ پاک یہ بوڑھے نوجوان بزرگ احباب اللہ پاک عشاء کی نماز کے بعد بلا لازار جمعے کے علاوہ اللہ تیرا قرآن سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اللہ تیرا قرآن سن کے اللہ تو ان سے خوش ہو جا، اللہ تو ان کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، اللہ انہوں نے خوش ہو کے تیرے قرآن کو قبول کر لی، اللہ دونوں جہانوں میں ان کو قبول فرما لے، اللہ ان کی مال و جار میں کاروبار میں کاروبار میں خیر برکتیں پیدا فرما، پریشانیاں دور فرما، رکاوٹیں دور فرما، ہر قسم کی ان کی رکاوٹیں دور فرما، یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو مغلوب فرما، شرک کو مغلوب فرما، اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا دے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چند منٹ بیٹھے سارے ساتھی یہ ہے کچھ لینے کے لیے، چند منٹ بیٹھے ساتھی۔ یہ پٹیاں اٹھا دو، پٹیاں سارے ساتھی بیٹھو، اردو چلے گئے، بلاؤ ان کو بیٹھے ہیں سارے ساتھی۔ داغ لگا